مسیح لمحے ہمارے درمیان میں قائم کر دے، تاکہ پیارے باسمانی وہ میرے منہ کا ذمہ لے، وہ میری سوچوں کا ذمہ لے، وہ میرے لفظوں کا ذمہ لے، میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات تیرے کلام کو پیارے باسمانی بڑھوتی دے، تیرے جلال کو ظاہر کرے، اور وہ پاک روح پیارے باسمانی سننے والے ہر کان کو پیارے باسمانی کھولے، اور اس دل کو مہیا کرے کہ وہ اس میں قائم ہو کلام، اور پیارے باسمانی وہ دماغ عطا فرما جس سے آنے والے دنوں میں ہم اس پہ عمل کرنے کے لائق ٹھہریں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں پیارے بیٹے اس مسیح کے نام میں، آمین۔ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ دوسرا کلمہ بولا تو یہودی دستور کے مطابق یہ دن کا دوسرا پہر تھا۔ ہم تھوڑا سا پہروں کو پہلے سمجھ لیں کہ یہودی دستور کے مطابق دن کو 8 پہروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر پہر 3 گھنٹوں پہ محیط ہوتا ہے۔ لہٰذا صبح کا جو پہلا پہر ہوتا ہے وہ صبح 6 بجے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 9 بجے تک وہ رہتا ہے۔ مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا، اور اس طریقے سے دوسرا پہر جو 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان ہوتا تھا، یہ پہر وہ وقت ہے جو انتہائی مشکل وقت تھا، یہ وہ وقت ہے جو انتہائی کٹن اور تکلیف دہ تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکائے ہوئے اب تک تقریباً 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ساری رات کی ان کے اوپر زیادتیاں، وہ مار پیٹ، کوڑوں کا مارا جانا، کانٹوں کا تاج کا پہنایا جانا، اور ان سب چیزوں کے اوپر 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جو 3 سے 4 گھنٹے صلیب پر ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کا جو وزن ہے وہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ان کی ہتھیلیوں میں جو کیل ٹھونکے گئے تھے اور پیروں میں جو کیل ٹھونکے گئے تھے اس کے اوپر تھا۔ سارا وزن ان کیلوں کے اوپر تھا۔ خداوند یسوع مسیح لٹک رہے تھے اور وہ انتہائی تکلیف میں تھے، وہ انتہائی مشکل میں تھے اس ٹائم، اور خداوند کا جو درد ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہوا تھا، اور ایسے لمحے میں خداوند یسوع مسیح کو بولنے میں بہت مشکل بھی پیش آ رہی تھی، کیونکہ بدنی لحاظ سے کسی پہ اتنا ظلم ڈھایا جائے، کسی پہ اتنا ظلم کیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ کسی سے بات چیت کر سکے، کوئی زیادہ بول سکے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح اس سارے پیریڈ میں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کس مشکل اور کرب میں تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا کلمہ صلیب پہ بولا، اس کے بعد سے دوسرے کلمے تک خداوند یسوع مسیح مکمل خاموش ہیں۔ ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو کچھ صلیب کے گرد رونما ہو رہا ہے اس کو سن ضرور رہے ہیں، اس پہ دھیان لگائے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، کس طریقے سے تانا زنی کی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ وہ جو خداوند یسوع مسیح نے کام نہیں کیے ان کے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہی ڈالے جا رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے۔ اچانک اس سارے پروسیس کے اندر صلیب پہ جو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکو لٹکے ہیں، ان کی گفتگو کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ وہ خداوند یسوع مسیح سے پہلا سوال کرتا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اپنی ڈیمانڈ پیش کر دیتا ہے خداوند یسوع مسیح کو، اور کہتا ہے تو ہم کو اور اپنے آپ کو بچا۔ اور پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو دوسرا ڈاکو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔
اور یسوع نے بھی اس سے پھر وہاں بات کی اور یہ دوسرا کلمہ بنا کہ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر ہم اس بات پہ بھی غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا کلمہ بولا وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے درخواست کی تھی. خداوند یسوع مسیح نے درخواست کی اپنے باپ سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے ستایا, جنہوں نے اسے مارا پیٹا, ان کی معافی کی درخواست کی. لیکن دوسرے کلمے میں دیکھیے کہ دوسرے کلمے میں جو ڈاکو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے درخواست کر رہا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا, مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. ڈاکو جو سا ہے اس کا جو یہ بات کا کہنا ہے, یہ اس کا پس منظر پہ اگر ہم غور کریں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو دیکھیے ہم کچھ باتوں کی طرف غور کریں گے کہ ڈاکو کو یہ یقین تھا, ڈاکو کو اس بات کی امید تھی کہ جسے وہ درخواست کر رہا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے, وہ ایسا مسیحا ہے جو گو کہ ابھی تو مر جائے گا لیکن وہ اپنی بادشاہت میں دوبارہ آئے گا, اس لیے وہ اس سے درخواست کر رہا ہے. یہ اس کا یقین ہے, یہ وہ جانتا ہے, وہ یہ مانتا ہے. تب وہ خداوند یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور خداوند بھی اس کو, جو ہمارا جلالی خدا ہے, مہربان خدا ہے, وہ اس کو کوئی بہت لمبا عرصہ اور بہت لمبا ٹائم نہیں دیتا کہ خداوند اس کے گناہوں کی طرف نظر اگر کرتا تو وہ اس بخشش کے لائق نہیں تھا جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا, کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری, اس نے لوٹ مار قتل و غارت میں گزاری, اس لیے وہ اس کا مستحق نہیں تھا. لیکن یہ خداوند کی مہربانی تھی کہ خداوند نے اسے اسی لمحے معاف کر دیا, کیونکہ خداوند دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, خداوند نیتوں کو جانتا ہے, خداوند ارادوں کو جانتا ہے. اس نے اس کے ارادے اور نیت کو جانچ کر اس کا فیصلہ کیا. دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا اس جگہ پہ اور غور کریں تو ہمیں تھوڑی سی حیرانگی ہوگی کہ ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو, جو ڈاکو تھا وہ اس ٹائم خود بھی بہت تکلیف میں تھا, بہت پریشانی میں تھا, وہ خود بھی مرنے والا تھا, اور وہ ایک ایسے شخص سے درخواست کر رہا ہے جو خود اس کے ساتھ صلیب پہ لٹکا ہوا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے اب مر جانا ہے اور اس نے بھی مر جانا ہے, لیکن وہ پھر بھی اسی سے اپیل کرتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ اے باپ, اے میرے مسیحا, اے میرے بادشاہ, تو مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. وہ جانتا ہے کہ میں ابھی دم دے دوں گا, میں ابھی مر جاؤں گا, لیکن میں تھوڑی ہی دیر کے بعد, جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو اس ڈاکو کی خوشی کا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوش تھا کہ اس کو اس بات کا معلوم ہو گیا تھا کہ اب میں نے مر جانا ہے, ابھی میرا اختتام ہو چکا ہے. لیکن اس کو اس بات کا علم ہو چکا ہے, اس کو یہ اطمینان مل چکا ہے کہ میرے پاس ابدی زندگی آ گئی ہے. یہ خداوند کی مہربانی ہے. جس کے پاس خداوند آ جائے, جس کے ساتھ خداوند آ جائے تو اسے اطمینان اور سکون مل جاتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ جہنم میں جانے والا فردوس کا مستحق ہو گیا اور اسے ابدی زندگی کی خوشبو آنے لگی تھی. تبھی وہ مطمئن ہو گیا اور اس کی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید جان بھی آسانی سے ہی نکل گئی ہوگی کیونکہ اس کو نئی زندگی مل چکی تھی. اب اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو یہ چیلنج ملا, جو ڈاکو دوسرا ڈاکو تھا
یہ تو ہم نے ایک ڈاکو کے پس منظر پہ غور کیا، ایک ڈاکو اور جو دوسری طرف لٹکا ہوا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ وہ آخر ایسا کیوں کہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے؟ تو جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو جو ہے اس کی فطرت میں جو بات تھی وہ تھی تانا زنی۔ وہ فطرتاً جون سا ہے وہ تانا زنی کرنے والا شخص تھا۔ وہ صلیب پہ مرتے ہوئے بھی خداوند پہ تانا زنی کیے بغیر نہ رہا۔ وہ ایسا نیچر کا تھا جو الزام تراشی کرنے والا تھا، اور وہ اپنے ساری چیزوں کو وہ جانتا تھا کہ وہ گنہگار ہے، وہ جانتا تھا کہ اس نے سارے گناہ کیے ہیں، لیکن اس کو خداوند سے جو مطلب تھا اس کو اپنی زندگی سے مطلب نہیں تھا۔ وہ اس وقت صرف اپنی جسمانی رہائی مانگ رہا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کسی طریقے سے اس کو صلیب پہ سے اتار دے، اس کی یہ موت اس سے دور ہو جائے، کسی طریقے سے یہ اس کے اوپر جو ایک مصیبت کا پہاڑ آ گیا ہے یہ دور ہو جائے اور وہ یہاں سے رہا ہو کے نکل جائے۔ پہلا ڈاکو جون سا تھا وہ اپنی زندگی کیا جون سا ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، لیکن یہ جون سا ہے یہ وقتی طور پہ صرف آگے جانا چاہتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا پرانے عہد نامے کی طرف یسوع کی زندگی میں تھوڑا سا پیچھے جب چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس طرح کا ایک چیلنج پہلے بھی ملا، اور وہ چیلنج کہاں ملا؟ جب یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا تو شیطان نے اس کو آزمایا۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ چیلنج وہاں بھی ملا۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ چیلنج اس ٹائم ملا جب شیطان نے بیابان میں یسوع سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ کیونکہ شیطان اس بات کو سمجھتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی وہ جو ریاضت ہے، خداوند یسوع مسیح کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اس کے لیے۔ اس کی فوجوں کی بربادی کا سماں ہے، لوگوں کی نجات کا ایک آغاز ہونے جا رہا تھا۔ وہ وہاں خدا کو روک رہا تھا اور وہ خدا کو آزماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکو بھی خداوند کی اس الوہیت کو، اس جلالی کام کو جو وہ میرے آپ کے اور کل کائنات کے لیے کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو وہاں روکنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ اگر تو مسیح ہے تو اپنے کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اور شیطان کو جس طرح اس ٹائم مایوسی ہوئی، شیطان کو بالکل اسی طرح اس لمحے بھی یہاں مایوسی ہوئی۔ دیکھیں ہم اس کو کلمے کو اس طریقے سے بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کی زندگی کا مقصد لوگوں میں خوشیاں بانٹنا ہو، ایک شخص جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو اطمینان بخشنا ہو، ایک شخص جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ اس نے لوگوں کو دوبارہ سے اپنے خدا سے ملانا ہے۔ اس کے لیے کتنی بڑی بات تھی کہ وہ صلیب پہ پوری کائنات کے گناہ اٹھا کے لے جا رہا تھا، اور شیطان بے وقوف اس کو وہاں روک رہا تھا۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کی زندگی کا مقصد اتنا بڑا ہے وہ کیسے روک سکتا ہے۔ یہ ہم یعنی انسانی اس میں رہ کے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے جو خداوند یسوع مسیح نے کمال کیا، وہ کمال یہ کیا کہ پہلے کلمے میں اس نے خداوند سے ان لوگوں کے لیے دعا کی جنہوں نے اسے مارا پیٹا اور ستایا، ان کے لیے خدا باپ سے معافی مانگی۔ اور یہاں یہ کمال کیا کہ اس کو جو ڈاکو ہے اس کو اسی لمحے فردوس کا مستحق ٹھہرایا۔ خدا نے اس کو کوئی لمبی ڈیٹ نہیں دی۔ خداوند نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں تجھے کراس سے تو ابھی اتار دیتا ہوں، تو ابھی کراس سے اتر جا، تو جا،
تو میرے شاگردوں میں سے کسی کے پاس تو چلا جا, تو کاہنوں کے پاس چلا جا, تو جا کے بپتسمہ لے لے, تو جا کے گناہوں کا توبہ کر لے, تو نئے سرے سے زندگی اپنی گزار, تو اچھے کام کر. نہیں, اس کو اسی لمحے خداوند نے نجات بخشی. وہ اس لیے کیونکہ خداوند دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. وہ مرتے ہوئے کو بھی نجات دے سکتا ہے, لیکن لازم ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم ہر سنڈے کلام سنیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہمارے لیے خود ہی کوسچن مارک ہے کہ ہم کیسے بچائے جائیں گے. کیونکہ خداوند جو سا ہے وہ سب کو زندگی بخشنے والا خدا ہے. دیکھیے ایسے میں خداوند یسوع مسیح جو سا ہے جب صلیب پہ تھے تو ہم انسان ہوتے ہوئے, اگر ہم انسان ہوتے ہوئے یہ سوچیں تو خداوند یسوع مسیح کی جو اس ٹائم ڈائنامک بن چکی تھی وہ بڑی عجیب سی تھی. خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ سارے بھاگ گئے تھے. خداوند یسوع مسیح کا جو سب سے پیارا شاگرد تھا پطرس, اس نے 3 دفعہ خداوند کا انکار کر دیا تھا جو خداوند نے پیشن گوئی کی تھی اس کے مطابق. خداوند کے شاگرد نے اس کا سودا کر چکا ہوا تھا, وہ خداوند کو بیچ چکا ہوا تھا, لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے کہے کہ اے باپ تو مجھے اپنی بادشاہت میں یاد رکھ, یہ سینسیبل بات ہے؟ انسان ہوتے ہوئے ہم ایسا نہیں سوچ سکتے. لیکن یہ خدا کا ایک الہی پروگرام تھا جو خدا نے اس ڈاکو کو بھی استعمال کیا, اور اس ڈاکو کا ایمان تھا جس نے اس جگہ پہ وہ اپنی نجات کے لیے خود ایک سما بنا لیا. ہم دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت دعا کرتے ہیں. ہم صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں, ہم چرچ آ کے دعا کرتے ہیں, ہم اپنے پاسٹر سے لنک رکھتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے باپ مجھے جس بیماری میں میں مبتلا ہوں اس سے رہائی بخش دے. اے باپ مجھے نوکری فراہم کر دے. اے باپ مجھے میری آمدنی میں برکت دے دے. میرے بچوں کو سہالے بنا دے, میرے بچوں کو راہ راست پہ لے آ. ہم ہمیشہ یہی دعائیں خداوند سے کرتے ہیں. میں انسان ہوتے ہوئے میں بھی یہی کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا وسیلہ ایک ہی ہے جس سے ہم مانگتے ہیں. ہماری ضرورتیں پورے کرنے والا بھی وہی ہے, اسی سے ہم مانگتے ہیں. کیونکہ اور ہمارے پاس نہ تو کوئی دیوی دیوتا ہیں جن کے آگے ہم متھا ٹیکیں, نہ ہی ہم ایسے خدا کو ماننے والے ہیں جو مر گیا ہے. ہم تو زندہ خدا کے پجاری ہیں, اسی سے مانگتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں. لیکن جو آج اس کلمے میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے, ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اپنی ابدی زندگی کے لیے خداوند سے درخواست کی؟ کیا ہم نے کبھی خداوند سے یہ کہا کہ اے باپ تو ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کر لے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں, اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ ابدی زندگی پہ بھی نظر رکھیں اور غور کریں کہ ہماری ابدی زندگی ہی اصل راستہ ہے. کیونکہ جو یہ زندگی ہے یہ 60, 70, 80 سال یا اس سے زیادہ کوئی گزار لے, لیکن جانا ہم نے وہی ہے جو ہمارا آخری مقام ہے. اور جس نے اچھے کام کیے ہوں گے, جس کے پاس باپ ہوگا, جس نے اس کو قبول کیا ہوگا, وہی مستحق اور وارث ہوگا اس زندگی کا. دیکھیے ہمیں خداوند یسوع مسیح نے جاتے ہوئے ایک اپنے شاگردوں کو ہوپ, امید اور وعدہ دیا جو صرف اس کے شاگردوں کے لیے نہیں تھا, وہ ہمارے لیے بھی تھا. میں اپنے کلام کا اختتام بائبل کی اس خوبصورت ورس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارے دل نہ گھبرائیں,